وصلت مصطفى ميسان والشيخ جيف الأشرف الخطيب أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات کے لحاظ سے قصر نماز کو قصر ہونے کے لیے اور افطار کے لیے شرط یہ ہے کہ قصد ہو کہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ کا سفر کرے گا. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ جائے، قصد ہو 8 فرسخ جانے کا یا اس سے زیادہ جانے کا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں جانا چاہتا ہے. مثلا 2 فرسخ جائے گا، رات پہ رکے گا، پھر 2 فرسخ جائے گا، رات پہ رکے گا، اس کی نماز قصر ہے. لیکن اگر پہلے سے قصد اس کا یہ کہ 2 فرسخ جائے گا لوٹ آئے گا، جب 2 فرسخ چلا گیا تو کہا تھوڑا سا اور آگے جائے، تو اگر یہ 100 فرسخ بھی اگر دھیرے دھیرے کر کے جائے تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ قصد 8 فرسخ یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے پہلے سے، نہ کہ 2 فرسخ پہنچنے کے بعد پھر 2 فرسخ کرے، پھر 2 فرسخ کر لے. دھیرے دھیرے کر کے اگر جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، پہلے سے 8 فرسخ کا قصد ہونا چاہیے. دیکھیے فرق ہے وہ انسان جس کے پاس وطن ہو یا 2 وطن ہو، یا قصر، یا وہ شخص جو کثیر السفر ہے. اگر کثیر السفر ہے تو اس کے ہر جگہ سفر میں بیچ میں ہر جگہ نماز پوری ہے اور روزہ بھی رکھے گا. اب ایک انسان اس کے 2 گھر ہیں، مثلا یہاں 2 جگہ زندگی کرتا ہے، مثلا قم میں بھی رہتا ہے، تہران میں بھی رہتا ہے، لیکن اگر راستے میں یعنی دونوں جگہ اس کی نماز پوری ہے، دونوں جگہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سفر کرے یعنی یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو سفر کے دوران اس کا روزہ قصر ہو جائے گا اگر ظہر سے پہلے سفر کرے، اور نماز اس کی قصر رہے گی. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اس شخص میں جو کثیر السفر ہو اور اس شخص میں جس کے 2 وطن ہوں. ہاں جس کے 2 وطن ہیں تو اگر وہ ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس کو افطار کرنا پڑے گا حد ترخص میں پہنچ کر. لیکن جو کثیر السفر نہیں، وہ اپنے راستے میں دونوں گھر جہاں جہاں کے درمیان سفر کرتا ہے ان سب میں اس کی نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی رکھے گا. وطن میں نماز اس کی پوری رہے گی لیکن بیچ راستے میں نہیں. دیکھیں حد ترخص سفر میں ایک تخصیص ہے، خصوصیت رکھتی ہے، یہاں سے احکام سفر شروع ہوتے ہیں. دیکھیے ایک انسان ایسا ہے جس کو واقعا مسلسل اس طرح کا معاملہ ہے کہ 10 دن ایک جگہ نہیں رہتا تو یہ کثیر السفر، لیکن کبھی گیا 10 دن کے لیے اس طرح ہو گیا کبھی تو یہ کثیر السفر نہیں ہے، یہ صف مسافر ہے.
بله همش نمازش خاصه مگر کہ جریان دیکھیے سفر جب تک مسلسل تسلسل والا نہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مسلسل مسافر ہے، یا برای کسب یا برای زیارت، تب تک نہیں. مثل اینا که فرض کنید از شهرستان ها هر هفته میان برای زیارت حضرت مثلا جو انسان ہر ہفتے جناب معصوم قوم کی زیارت کے لیے آتا ہے یا جم کران آتا ہے، نجف اشرف یا مثلا عراق میں رہنے والا ہر ہفتے کربلا جاتا ہے، اگر یہ مسلسل ہو جائے، تسلسل ہو، اما اگه جریان اتفاق مثلا جریان نہ ہو، کبھی گیا کبھی 10 دن نہیں گیا، کبھی 2 ہفتے چلا گیا کبھی نہیں گیا، تو یہ مسافر ہے. لیکن اگر مسلسل ہے، تسلسل ہے، تو پھر کثیر السفر کے حکم میں آتا ہے. بله این محل خلافه به نظر من. بله شامل میشه مدرسین، کسایی که برای زیارت میرن. بله لازم نیست کسب باشه. اما بعضی البتہ اس میں اختلاف ہے کہ صرف کاسب کے لیے حکم ہے یا دوسرے کاموں کے لیے والا بھی. میری نظر میں نہیں، دوسرے بھی شامل ہیں اس حکم میں، اگر مثال کے طور پہ پڑھانے والے یا مثال کے طور پہ زیارت کرنے والے. لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ صرف شغل والے، یعنی جو کسب و کار کے لیے جاتے ہیں، صرف ان کے لیے کثیر السفر ہے. موضوعیت داره. ببینید دیکھیں حد ترخص ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اور خود شاعر نے بیان کر دیا حد ترخص سے مراد کیا ہے. تو یہاں عرف معیار نہیں ہے، جہاں سے آواز نہ سنائی دے اور آنکھوں سے گھر نہ دکھائی دیں، شہر کی گھر نہ دکھائی دیں، تو جہاں تو عام کان اور عام آنکھوں کا وہ جو ہے معیار وہ عرف طے کرے گی. جیسے مثال کے طور پر ہوا اگر تیز چل رہی ہے یا ہوا شہر کی طرف سے آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ دور تک اذان سنائی دے. نہیں، متعارف معمولی حالات میں کہاں تک آواز سنائی دیتی ہے، معمولی حالات میں کہاں تک دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر طوفان ہے، ریت ہے، نہیں دکھے گا، بہت تھوڑا سا جانے پہ بھی نہیں دکھے گا. تو نہیں، تمام مطلق چیزیں تمام فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. تو کسی ایک کو بھی معاصر میں بھی کسی نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے کہ بلکہ تصریح کی ہے کہ تمام مطلقات میں جو منصرف ہے، انصراف ہے، مصادیق اس کے کیا ہے، وہ جو متعارف ہوں. تو متعارف یعنی جو سب کے پاس ہو، جو سب کے لیے ہو. خود روایتش نداره که نبینه خونه ها رو. لازمه دیکھیں روایت میں تو نہیں ہے جملہ کہ گھر کو نہ دیکھے، بلکہ ظہور ہے اس کا. عن البیوت یا عن الجدران توارا، یعنی خودش روایت یہ ہے کہ وہ مخفی ہو جائے، شہر اہل شہر اسے نہ دیکھیں. شهر نبیننش. جب وہ تو علماء نے کہا جب یہ خودش دیوارای شهر جب وہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے مفہوم. یعنی ظهور عرفیه، یعنی تو روایتی نداره که دیوارا رو نبینه. روایت میں یہ نہیں کہا کہ وہ دیوار نہ دیکھے، روایت میں یہ کہ وہ دکھائی نہ دے. تو نتیجہ یہ کہ وہ بھی نہ دیکھے. در زو وطنین بله، اما در کثیر السفر نه. نعم نعم. اذا يروح اگر آپ سفر کریں، کہیں رکنے کا ارادہ کیا 10 دن کا، پھر بعد میں کسی وجہ سے سفر کیا اور ظہر سے پہلے لوٹ آئے، اگر مثلا 4 فرسخ سے کم سفر کیا ہے اور رات وہاں نہیں گزاری ہے، تو اس سے جو ہے وہ عدد میں اختلاف نہیں آئے گا، یعنی قطع نہیں ہوگی. مثلا 10 دن کا قصد کیا تھا لیکن کسی وجہ سے شہر سے نکلا پھر لوٹ آیا، تو اگر تو یہ کہ
نہیں، اس کو نہیں مانا جائے گا کہ یہ قصد ختم ہو گیا، 10 دن قصد باقی رہے گا، مگر یہ کہ 4 فرسخ سے زیادہ سفر کرے یا رات وہاں گزار کر آئے. لا يقطع الإقامة. أي أي يق يق أي يقطع الإقامة. دیکھیے آپ نے جو قصد کیا حیدریہ، تقریباً حیدریہ سے کربلا 40 کلومیٹر ہے سفر، تو آپ کی اقامت قطع ہو جائے گی، کیونکہ سفر کی مدت سفر کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے. شرط یہ ہے کہ 4 فرسخ سے کم سفر کر کے لوٹ آئے اور رات بھی بیتوتہ نہ کرے، تو اقامت کا قصد ختم نہیں ہوگا. دیکھیے بلا شوفوا البلاء یعنی مسائل، یعنی سختیاں، يعني صعوبة. مثلا جیسے مرضی، جیسے فقر، فقر، جیسے دشمن. عدو، دنیا میں یہ سب امتحان، هذا كله امتحان. اور بہت اچھا ہے کہ انسان کا امتحان دنیا میں ہی ہو جائے. آخرت میں بلا امتحان نہیں ہے، عقوبة مو امتحان. دنیا میں جو بلا ہے وہ امتحان. البتہ ہر بلا امتحان نہیں ہوتی، امتحان حتى في الآخرة. کہیں کہیں بلا عقوبت ہے، کہیں کہیں بلا سزا ہے. تو دنیا میں بلا امتحان ہے، آخرت میں بلا عقوبت ہے، سزا ہے. نعم نعم. الدنيا المؤمن مبتلى. دیکھیں دنیا میں مومن مبتلا ہے بلا میں، کوئی بالآخر امتحان ہوگا، غیر مومن بھی مبتلا ہے، مومن بھی مبتلا، لیکن آخرت میں مومن کے لیے بلا نہیں ہے. الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. لا لا لا. وہ انسان جو ہر مہینے سفر کرتا ہے وہ کثیر سفر نہیں ہے. بالعكس. اگر 10 دن بھی رکنا نہیں ہے، مسلسل ہر 10 دن کے اندر سفر کر رہا ہے أما إذا كل 10 تو وہ سفر کثیر سفر بنے گا. لیکن اگر 10 دن رک کر سفر کرتا ہے تو نہیں، کثیر سفر نہیں. اور یہ سب اس کی مسافر ہونے کی حیثیت سے اس کی نماز قصر ہوں گی. السفر كل قصر إلا إذا كان كثير. سب تک یہ سب مسافر ہے جب تک کثیر سفر، یعنی عادتاً 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے. يعني في مدينته 10 أيام عادة ما يبقى، ولو صادف کبھی کبھی 10 دن رک جاتا ہے لیکن اکثر نہیں رکتا، تو یہ کثیر سفر. أو في السفر أو في السفر يعني في المكان. أي پہلی بات تو یہ کہ تسلسل ہو، یہ مسلسل سفر کرتا ہو، يعني يكون في یعنی شيء ایک کے بعد ایک ہے. متواصل. مثلا طبیب ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، یا مثلا جیسے ڈرائیور ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، يروح للتدريس، یا مثلا خطیب ہے، خطابت کرتا ہے، يروح للخطابة، کاسب ہے، کاسبی کے لیے. يروح للكسب. اور لیکن 10 دن کہیں نہیں رکتا، اپنے گھر پہ یا کسی بھی جگہ 10 دن سے زیادہ نہیں رکتا ہے، مسلسل سفر کرتا ہے، یہ کثیر و سفر ہے. أما إذا 10 أيام يبقى ويروح. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ سفر تو کرتا ہے لیکن 10 دن اس سے زیادہ رکتا بھی رہتا ہے، تو یہ کثیر و سفر نہیں ہے. أسأل الله ذلك لي ولك. فعل فعل یہ مسئلہ عربہ میں موجود ہے.
اور اس پہ اتفاق دلائل ہیں کہ روایت ہے کہ اگر ہمارے حکم کے حساب سے حکم کیا، یعنی اہل بیت کے لحاظ سے حکم کیا تو وہ فقہا پر بھی نافذ، مگر یہ کہ کوئی جانتا ہو کہ یہ حکم غلط ہے، لہذا ضروری ہے کہ جانے کہ مدرک اس کے حکم کا غلط ہے، تو پھر دوسرے فقی پر نافذ نہیں ہے۔ مثلا حسن فقی جامع شرائط نے حکم دیا کل عید ہے، کوئی اس کا مقلد ہے، فقی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ عید کا اعلان جو کل کا یہ غلط ہے، یا مثلا جس بیس کے اوپر وہ فتویٰ دے رہا ہے یا حکم دے رہا ہے اس کو جانتا ہے یہ شخص کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں موضوع کیا ہے، اذا حکم بحکمنا، اگر ہمارے احکام پر حکم کرے تو ہر ایک پر نافذ ہے، مگر وہ جس کے یقینی ہو کہ یہ فرض، یہ حکم غلط ہے یا اس کا مبنی غلط ہے یا اس کی دلیل غلط ہے۔ کیونکہ فقی معصوم تو نہیں، غلطی کر سکتا ہے، یا تو اس کو فتویٰ دینے میں غلطی کی ہے جس کو یقین ہو اس فتوے میں عمل نہیں کرے گا، چاہے فقی ہو چاہے غیر فقی، یا مدرک میں کمی ہو۔ لیکن شیعہ امامیہ، ہم شیعہ ایک فقی کے تو مقلد نہیں ہے، مختلف فقہا کے مقلد ہے، ہمارے پاس 12 ہی امام ہے، 13واں تو کوئی امام ہے نہیں۔ تمام شیعہ ایک شخص کے مقلد نہیں، تقریباً 10 فقی ہیں، الگ الگ لوگ ان کے مقلد۔ اگر اختلاف ہے تو حجت نہیں ہے کہ یہ حکم اس کا بھی اس پر نافذ ہے، ہاں اگر سب آپس میں مل کے ایک حکم تو پھر سب پر حجت ہو جائے گی، یہ امور عامہ کے لیے۔ وَإِلَّا حکم فقی جامع شرائط جو ہے نافذ ہے سب پر، اس قید کے ساتھ۔ دیکھیے فتویٰ الگ ہے، حکم الگ ہے۔ لہذا وبا جو آئی پھر صاحب حضور کے دورے وبا آئی تو ایک شاگرد تھے ان کے، ان میں سے کوئی ایک شاگرد ہے مرزق، کیا مجھے فقی عادل جانتے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اور مومنین اہل بیت کے سب زیادہ عاشورہ پڑھے، میں حکم دے رہا ہوں۔ فقی جامع شرائط تھے، مرزا کے شاگرد تھے، اور مرزا بزرگ دیوں نے رد نہیں کیا ان کی بات کو، سب نے زیارت عاشورہ پڑھی۔ لحاکم آخر جو کلمہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی فقی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اگر فقی کسی موضوع میں حکم کرے، حکم شرعی نہیں، مثلا کہ کل عید ہے، حکم دے، ضروری نہیں ہے کہ فقیہ دوسرا جان لے کس نے خطا کی، نہیں، کوئی بھی جس کو یقین ہو کہ یہ فقیہ جس نے یہ فتوی حکم دیا ہے اس کو حکم دینے میں غلطی کی ہے، یا اس کا مدرک جو حکم کا ہے وہ غلط ہے، ان دو میں سے کوئی ایک، تو اس شخص پر جو فقیہ بھی نہیں ہے، چاہے فقیہ ہو چاہے نہ ہو، اس کے اوپر حکم کو ماننا واجب نہیں ہے۔
لشخص آخر، چه حاکم چه غیر حاکم، لحاکم الآخر قید هیچ کی نکرده، ندیدم. نه حکمه نافذ حتی ہاں لحاکم اس کا الآخر. حکم نافذ ہے حتی حاکم آخر دوسرے پر، ہاں مگر یہ کہ وہ حاکم جانتا ہو کہ اس نے حکم میں غلطی کی ہے. حتی اگر عامی باشه، حتی اگر مقلدش باشه. مثال زدم یقین داره این مثلا میں نے مثال دی کہ اس کو یقین ہے کہ اس نے کل جو عید کا یہ وہ دو لوگوں کو کی گواہی پر حکم دیا ہے، ان میں سے ایک شخص کو یہ فقیہ عادل نہیں جانتا، یہ عادل نہیں ہے، لہذا حکم اس فقیہ اول کو پر دلیل کمزور ہے، لہذا اس فقیہ کے اوپر نافذ نہیں ہوگا. دیکھیں اجماع یعنی تمام فقہا کا یا اہل فن کا کسی چیز پر متفق ہو جانا. مثلا آپ طبیب کے پاس جائیں، تمام اطب ہیں، تمام اطب بغیر استثناء کے اتفاق کر لیں یا طے کر لیں یہ فلاں چیز، فلاں دوا، فلاں مرض کا علاج. اب اگر کوئی ایک نیا طبیب آیا کہ مجھے شک ہے اس مرض کے لیے اس دوا کے ہونے میں، اور اصول عملیہ کو استعمال کرے فقہ میں اور غلطی کر جائے، تو کیا اس کو لوگ بری کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمام فقہا یعنی تمام ڈاکٹرز کے خلاف کہہ رہے تھے. تو اسی طرح فقیہ، تو ہمارے پاس جو طریقے ہیں کہ معصیت ہے یا اطاعت کی ہے، کہیں سے معلوم ہو جائے کہ اس نے اطاعت کی ہے اور کہاں سے معلوم ہو جائے کہ اس نے معصیت کی ہے، بہت عقلی ہے. تو اجماع میں عقلی ہے کہ تمام لوگ مل کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اعتبار کر لیں کہ ہاں مطیع ہونے کی حیثیت سے یہ کافی. اگر اس نے غلطی کی، اجماع کے اوپر عمل کرتے ہوئے کو حکم دیا اور آخر میں پتہ چلے غلطی کی، تو یہ چونکہ دلیل عقلی ہے لہٰذا یہ معذور مانا جائے گا، اور عمل کیا تو وہ مجزی مانا جائے گا. قد يكون الشيخ الأنصاري هو يدعي الإجماع، يعني عنده تحقق الإجماع حجة ما يخالف. أما إذا فقيه اللي لا دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ ایک فقیہ دعویٰ کرے کہ اس چیز پہ اجماع ہے، اور ایک دفعہ نقل کرے اجماع ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر دعویٰ کرے اجماع ہے نافذ ہے حجت ہے، اگر نقل کرے کہ اس پہ اجماع ہے تو وہ کافی نہیں ہے. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نعم ما شاء الله. هذه مو مسألة يرجع إلى فقيه، الفقيه مو متخصص. دیکھیے یہ فقیہ کا مسئلہ نہیں ہے مراقد کے سلسلے میں، جو ان لوگوں کے اوپر جو آثار کو اور ان چیزوں کو جاننے والا ہنر رکھتے ہوں ان سے معلوم ہوگا کہ اس کو
کہ اس کو کیوں مرقد کہا گیا یا کس کا مرقد ہے. کہ ایک دفعہ مشہور ہے کوئی چیز کوئی حرج نہیں, معتبر ہے, وہ شہرت معتبر ہے اس طرح کے معاملے. اگر مشہور نہیں ہے تو کافی نہیں ہے. دیکھیے نماز جمعہ کے سلسلے میں یعنی اقامہ نماز جمعہ کے سلسلے میں نماز جمعہ قائم کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں منصبی ہے یعنی صرف اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا. بعض کہتے ہیں نہیں نماز جمعہ حکم شرعی ہے, منصب نہیں ہے کہ امام جمعہ عادل ہے اور کافی ہے. تو اور 5 نفر یا 7 نفر بنا پر روایت وہاں موجود ہوں, امام عادل ہو, نماز جمعہ قائم ہو جائے گی. ایک نظریہ جماعت کا جس میں میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ نماز جمعے کے منصب نہیں ہے تاکہ فقہی جب شرائط کی اجازت کی ضرورت ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پڑھو نماز جس کو موثق سمجھو دین میں, یعنی کیا کہ اس کی امانت دار بھی مانو اور دیندار بھی مانو, مومن ہوئی ہو اخص, یعنی ائمہ علیہ السلام کی امامت کو مانتا ہو اور امانت یعنی عادل بھی ہو. تو آپ کیسے آپ تک حاصل ہو اطمینان یہ الگ بحث ہے, لیکن یہ اطمینان ہو کہ شخص عادل ہے اور اس کا دین یعنی اس کے عقائد صحیح ہیں. ہر شخص کو اپنے لحاظ سے قانع ہونا ہے, یعنی وہ معلوم ہے کہ یہ موثق ہے, عادل ہے, امانت دار ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھو. ایک انسان قانع ہے کسی کی عدالت پر, کسی کی عدالت پر قانع نہیں ہے, جو قانع ہے اس کے لیے نماز ہے, جو قانع نہیں اس کے لیے نماز نہیں ہے. اگر فن کا مالک ہے, متخصص ہے, تو وہ مجتہد ہے, فقیہ. ایک انسان مریض بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے, تو جو چیز فن کا مجتہد ہے کسی باب میں نظر دے سکتا, لیکن اگر مجتہد نہیں ہے اور یا اس مسئلے میں اجتہاد نہیں کیا ہے, مسئلے کو نہیں جانتا ہے, یا اجتہاد کیا نتیجے پہ نہیں پہنچا, میرا نظریہ یہ, ایک جماعت علماء نے کہا بھی ہے اگر خود مجتہد ہے تو وہ احتیاط پر عمل کرے. جو انسان مجتہد ہے خود, اس کے لیے تقلید حرام ہے, یا اس کے لیے جائز ہے کسی دوسرے پر عمل کرنا, یہ اختلافی ہے. تو جس طرح ہر مسئلے میں روایات مختلف ہیں, اس میں مختلف روایات ہیں, تو لہٰذا شخص اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا
रिसाले अमलिया तौज़ील मसाइल में अव्वल से आखिर तक रवायात इख्तलाफ है, मसाइल में इख्तलाफ। जो ख़ुद फ़क़ी है वो अपने इज्तिहाद पे अमल करे, जो फ़क़ी नहीं है वो अपने किसी एक फ़क़ी पे रुजू करेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا إن شاء الله.